زبان میں ترجمہ پیش کرے گا، اور ساتھ ہی تیسرا طالب بھی رہے گا اور وہ طالب علم انگریزی زبان میں ترجمہ پیش کر کے بتلانا چاہے گا کہ ہم یہاں ہندی، انگلش، انگریزی و حفظ کے ساتھ ساتھ یہ تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ پیش کرنے کے لیے میں محمد عیسیٰ، انعام الحق، محمد شارف، محمد محمود اور تیسرا طالب عبدالعظیم محمد ناظم کو دعوت دوں گا کہ آپ تینوں تشریف لائیں اور قرآن کریم کی آیت اور اس کا ترجمہ پیش کریں۔ بہت ہی اہم آیت ہے، اس کو ضرور غور سے سنیں اور ایک ایک ورڈ اس آیت کے اندر یا ان آیات کے اندر ایک ایک ورڈ ایسے ہیں جس پر ایک ایک خطبہ دیا جائے تو شاید کم پڑ جائے، اس لیے کم وقت میں بہت زیادہ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ ان 3 آیتوں کو سنیے اور اس پر عمل کیجیے، آپ کی زندگی سنور جائے گی۔ تشریف لائیں۔ In the name of Allah, most glorious, most merciful. عورتوں کا مذاق اڑائے، ممکن ہے یہ ان سے بہتر ہو، اور آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤ اور نہ کسی کو لقب دو۔ ایمان کے بعد فسق برا نام ہے، اور جو توبہ نہ کریں وہی ظالم لوگ۔ O ye who believe, let not some man among you laugh at others. It may be that the latter are better than the former, nor let some women laugh at others. It may be that the latter are better than the former, nor defame nor be sarcastic to each other by offense, nor call each other by offensive nickname. Ill-seeming is a name connoting wickedness after he has lived, and thus who do not decide are indeed withdrawn. ایمانوں کے بعد بدگمانیاں اپنا ہے، اور پھر نہ ٹٹولا کرو، اور نہ تم میں سے کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی اپنے رضا بھائی کا گوشت کھانا پسند کرتا ہے؟ تم کو اس سے گن آئے گی، اور اللہ سے ڈرتے ہو، بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ O ye who believe, avoid suspension as much as possible, for suspension in some cases is a sin, and spare not on each other,
ill of each other behind their backs. Would any of you like to eat the flesh is as their brother? Nay, ye would abhor it, but fear Allah, and Allah is of returning most merciful. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. اے لوگوں، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور پھر تم کو اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اللہ کے نزدیک تم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ اللہ کا نام جاننے والا اور باخبر ہے۔ O mankind, we created you from a single of a male and a female, and we made into ye may know each other. Really, the most honored of you, the most honored of you in the sight of Allah is the most adore you. کے سامنے قرآن کریم سورہ حجرات کی 3 آیتیں پیش کی گئی۔ یقیناً اگر انسان ان تینوں آیتوں پر عمل کر لے تو ہمارے لیے کافی ہے۔ بیشتر اس میں حقوق العباد سے تعلق رکھتا ہے کہ تم کسی کی غیبت نہ کرو، چغلی نہ کرو، کسی کے ٹوہ میں نہ پڑو، کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ یہ تمام چیزیں روزانہ ہم پاتے ہیں یا اپنے اندر یہ بیماری پاتے ہیں۔ یہ بہت بری بیماری ہے اور بڑی بیماری۔ امید ہے کہ ان بیماریوں کو سننے کے بعد ایمان تازہ ہوا ہوگا اور احساس ہوا ہوگا کہ یہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے تو آج ہی اسی مجلس میں ہم آج ہی عہد کرتے ہیں کہ ان بیماریوں سے توبہ کرتے ہیں۔ اس کی ویکسین صرف اور صرف توبہ ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ویکسین نہیں ہے۔ آپ آج سے توبہ کر لیں، انشاءاللہ ہم کامیاب اور کامران ہو جائیں گے۔ اس کے بعد ایک نیا پروگرام سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے پیش کریں گے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، وہ آئیں گے اور آپ کے سامنے مختصر سوالات کے اعتبار سے سوال کا جواب دیں گے اور اس سے انشاءاللہ خوش ہو جائیں گے۔ بہت سے عام سوالات ایسے ہیں جو شاید آپ لوگوں کو بھی علم نہ ہو۔ میں ایک اور آپشن رکھنے کی کوشش کروں گا کہ یہ پروگرام جیسے سیرت کا یہ پروگرام ہے، اس میں تقریباً 40 سوالات کیے جائیں گے یا اس سے کم و بیش سوالات کیے جائیں گے، اس میں بچے جواب دیں گے۔ آپ لوگ بھی غور سے سنیں اور آخر میں ایک آپشن رکھا جائے گا کہ آپ لوگوں میں سے کتنا یاد ہوا۔ ممکن ہے کہ ہم عام لوگوں سے بھی سوال کر لیں اور اس کا جواب کا مطالبہ کریں۔ امید ہے کہ آپ غور سے سنیں گے، چھوٹے چھوٹے جواب ہوں گے، آپ کو یاد بھی ہو جائے گا اور خود بھی جواب دے سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں 6 طالب علم کو دعوت دوں گا اور ان کے نام ہیں عبداللہ احمد مشاہد مسرور اور محمد حیدر محمد فرمان، محمد علی محمد فرمان، عبد الخالق انعام الحق، عبد الرحیم ضمیر احمد۔ یہ 6 طالب علم آئیں گے اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق یہاں اپنا مظاہرہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا نام کیا تھا؟ حضرت آمنہ۔ حضرت آمنہ، بالکل درست جواب۔
ہم ٹیم اے سے پھر دوبارہ سوال کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کی وفات ہوئی اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 8 سال 2 ماہ 10 دن 8 سال 2 ماہ 10 دن 8 سال 2 ماہ 10 دن یاد ہے، کیونکہ آپ لوگوں سے بھی سوال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ٹیم بی سے دوسرا سوال، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی کا جو آغاز ہوا اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 40 سال، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا جو آغاز ہوا وہ 40 سال کی عمر ہے۔ تیسرا سوال ہم کریں گے ٹیم اے سے کہ سب سے پہلی وحی کون سی سورت کی آیات نازل ہوئی؟ اور نظر کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم۔ ماشاءاللہ، یہ جواب درست ہے، یعنی ابتدائی سورہ قلم کی ابتدائی 5 آیتیں جو کہ بچے نے تلاوت کی۔ ٹیم بی سے سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کے بعد مکہ میں کتنے سال اور مدینہ میں کتنے سال ٹھہرے؟ 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ ایک اور پیچھے جزاک اللہ خیر۔ ایک سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ بہت عام سوال ممکن ہے کہ عوام سے بھی پوچھا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت کیا تھی؟ نماز قائم کرو اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ نماز قائم کرو اور اپنے غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، درست جواب۔ اور ٹیم بی سے سوال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کی وفات کس مقام پر ہوئی؟ مقام ابوا۔ مقام ابوا پر۔ ٹیم اے سے سوال کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی والدہ محترمہ کے بعد سب سے پہلے دودھ کس نے پلایا؟ ابو لہب کی لونڈی صوفیہ رضی اللہ عنہ۔ ابو لہب کی لونڈی حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ایک سوال بہت عام سوال ٹیم بی سے، سب سے پہلے ایمان لانے والے خوش نصیب صحابہ کرام کے نام بتائیں۔ مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ۔ جی، سب سے پہلے ایمان لانے والے مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور غلاموں میں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ اب سوال اے سے پھر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی اس وقت آپ کی عمر کیا تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کیا تھی؟ آپ کی عمر 25 سال اور حضرت خدیجہ کی 40 سال۔ ماشاءاللہ، جواب درست ہے۔ اسی طرح ٹیم بی سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کب ہوئی اور اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 12 ربیع الاول سن 10 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 63 برس کی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 63 برس کی تھی۔ اے سے بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ یہاں وفات پوچھا گیا، اس کے برعکس سوال کیا جا رہا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ 9 ربیع الاول سن 10 ہجری کو 9 ربیع الاول سوموار کے دن صبح کے وقت 9 ربیع الاول سوموار کے دن صبح کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ اس کے بعد ٹیم بی سے سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کس نے نام محمد اور کس نے احمد رکھا؟
آپ کے دادا عبد المطلب نے محمد اور آپ کی والدہ محترمہ نے جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ یہ ٹیم اے سے بھی سوال کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 8 سال 2 ماہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوا، اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ 6 سال۔ 6 سال، درست جواب۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کہاں ہوئی؟ مکہ میں۔ مکہ میں، بالکل درست جواب۔ سوال اے سے ہے، نبوت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس غار میں جایا کرتے تھے؟ غار حرا میں، درست جواب۔ سوال بی سے ہے کہ غم کا سال کس سال کو کہا گیا اور کیوں؟ سنتس نبی کو غم کا سال کہا گیا کیونکہ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب اور آپ کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا۔ ماشاء اللہ۔ اے اور بی کا پھر ایک آخری پرچہ ملا ہے جو کہ 6 سوالوں پر مشتمل ہے۔ اے سے سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس دایا نے دودھ پلایا؟ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا۔ سوال بی سے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت آپ کی کتنی بیویاں باحیات تھیں؟ 9 بیویاں باحیات تھیں۔ 9 بیویاں باحیات تھیں۔ سوال اے سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کتنی تھی؟ ان کے نام بھی بتائیں۔ بیٹے 3، بیٹی 4۔ بیٹوں کے نام قاسم، عبداللہ، ابراہیم۔ بیٹوں کے نام زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ۔ ماشاء اللہ۔ سوال آخری سوال، آخری سے پہلے، مکہ کس سن میں فتح ہوا؟ رمضان سن 8 ہجری میں۔ رمضان سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا۔ اور اے سے آخری سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں؟ جی ہاں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائیں۔ آخری سوال ٹیم بی سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے کن کے مکان میں قیام فرمایا؟ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر۔ ماشاءاللہ، یہ مکمل گویا مسابقہ ختم ہوا۔ آپ لوگ اپنی اپنی نشست پر بیٹھے، اپنی جگہ پر بیٹھے۔ السلام علیکم۔
الله وبركاته. تاقوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ جس طرح سے طوطا مینا کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں، اس طرح سکھایا جاتا ہوں، اس طرح پڑھایا جاتا ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ یہی کر رہے ہیں۔ حالانکہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم طاقوں میں سجا کے رکھ دیں، جزدان حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ اس کام کے لیے قرآن کریم نہیں نازل کیا گیا تھا، بلکہ قرآن کریم کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ ہم اس کی تلاوت کرتے، تلاوت کے ساتھ ساتھ ترجمہ کے ساتھ پڑھتے اور اس کا حق ادا کرتے، اسے ہدایت طلب کرتے، کیونکہ اللہ رب العالمین پہلے ہی صفحہ میں قرآن کریم کے تعلق سے بتلا دیا، ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، ھدی للمتقین، اور متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ تو ہدایت کب ہے؟ جب ہم اس کو پڑھیں گے، تلاوت کریں گے، ایک ایک حرف پہ 10 نیکیاں۔ ایسے ہی دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں، حتیٰ کہ حدیث شریف کی بھی ہم تلاوت شروع کر دیں تو ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں نہیں مل سکتی، لیکن ایک تنہا دنیا کی وہ تنہا کتاب ہے جس کو اگر ہم بغیر سمجھے بھی پڑھیں تو ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ وہ تنہا کتاب ہے جس پر اجر ملتا ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کا نازل کردہ کتاب ہے۔ جب یہ قرآن کریم اللہ رب العالمین کی نازل کردہ کتاب ہے تو ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ کیا ہم نے کبھی کوشش کیا؟ غور کرنے کی بات ہے، ترجمے آج کل موجود ہیں، اردو نہیں جانتے، ہندی اگر جانتے ہو، ہندی میں قرآن کریم موجود ہے، انگریزی پڑھنے والے اگر چاہیں تو انگریزی میں، اور سنسکرت میں، جتنی بھی زندہ زبانیں موجود ہیں ان تمام زبانوں میں قرآن کریم کے ترجمے موجود ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ بالکل غلط چیز ہے کہ ہم قرآن کریم کو نہیں سیکھ سکتے۔ اللہ رب العالمین کا اعلان یہ ایک نہیں کئی جگہوں پر اعلان کیا گیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآن، ہم نے قرآن کریم کو آسان کر دیا ہے۔ کس کے لیے؟ جو نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہو، جو پڑھنا چاہتا ہو، اس کے لیے قرآن بالکل آسان ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھیے، بہت ہی مزہ آئے گا، لطف آئے گا اور ایمان میں تازگی آئے گی۔ دیکھیے، میں اس پروگرام کو زیادہ طول نہیں دوں گا، وقت بھی کم ہے۔ ایک بہت ہی بہترین پروگرام جو حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھتی ہے۔ جس طرح آپ نے سیرت کے متعلق سے 2 ٹیم سے سیرت کے سوال و جواب سنے، اسی طرح آپ حدیث بھی سنیے۔ بچوں کو یہاں حدیث بھی پڑھائی جاتی ہے، حدیث حفظ کرایا جاتا ہے، اور اچھے اچھے لوگوں کو موضوع کے تحت سے، کہ اگر کہا جائے کہ علم کے تحت سے کوئی حدیث سناؤ تو شاید اچھے لوگ نہ سنا سکیں۔ اردو میں سنا دیں گے، عربی میں نہیں سنائیں گے۔ ہمارے یہاں کسی بھی طریقے سے اس حدیث کو پوچھا جائے، انشاءاللہ بچے حدیث پیش کریں گے۔ کسی طرح گھما پھرا کر آپ سوال کیجیے گا، وہ اگر حدیث یاد ہوگی تو بچے سنائیں گے۔ دیکھیے 6 بچوں کو اس کے لیے بھی مدعو کروں گا، اس میں محمد ریحان، محمد عمران، عبدالحسیب، عبدالمغنی اور عبدالرحمان سراج، محمد سراج، عبدالحادی، عبدالقادر، عبدالعزیز، محمد ناظر، محمد عیسیٰ انعام دار، یہ 6 بچے آئیں گے اور حدیث پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا مسابقہ سمجھ لیجیے، مسابقہ پیش کریں گے 2 ٹیم۔ 2 پرچی چاہیے ہمیں، یہ ٹیم کے لیے، دوسری ٹیم کے لیے، ایک کے لیے ماشاء اللہ، بی اچھا ایک ٹھیک ہے ماشاء اللہ۔ حدیث مکمل کرنے والا سوال ہے، الحیاء شعبۃ من الایمان، اس حدیث کی تکمیل کرتے ہوئے ترجمہ کریں۔ عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی 60 سے اوپر شاخیں ہیں، شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے. شرم و حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، جز ہے. اب تیسرا سوال یعنی اسرائیل سے چھٹا سوال ٹیم اے سے ہے، دین میں بدعت کی کیا حیثیت ہے؟ دلیل سے ثابت کریں. عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مقول ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے اس معاملہ دین میں ایسی چیز ایجاد کرتا ہے جس کا تعلق اس سے نہیں تو وہ باطل مردود ہے. بدعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. چلیے اس کے بعد 3B سے سوال ہے، علم دین حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اگر کوئی دلیل اس سلسلے میں یاد ہو تو بتائیں. عن انس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان پر علم حاصل کرنا فرض ہے. ایک اور پرچہ بچا ہوا ہے جو دونوں اس میں دونوں کے سوال موجود ہیں. سوال ٹیم اے سے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کیا ہے؟ حدیث کی روشنی میں سمجھائیں. عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے نزدیک اپنے والد اولاد اور سارے لوگوں میں عزیز کرنا ہو جاؤ. یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا معیار کہ تمام ماں باپ اولاد بھائی بہن سب سے زیادہ محبوب در اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھا جائے. یہ دوسرا سوال یعنی آخری سوال ٹیم بی سے ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اس حدیث کو آپ پیش کریں. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. ماشاءاللہ یہ آج کا یہ مسابقہ جو حفظ حدیث پر تھا یہ مکمل ہوا. آپ لوگ اپنی نشست پر بیٹھیں.